طيبين طاهرين الأفضلين الأكرمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، آج کے مہمان عالم دین حضرت العلامہ مولانا حافظ قاری محمد مختار احمد صاحب تشریف لانے والے تھے. موسم کے خرابی کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، اس لیے آج کا عنوان اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آئیے اس سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین اکرام، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، تو پہلے تو وہ سمجھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کے موقع پر جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ آپ پیر کے روز روزہ رکھا کرتے، دریافت کرنے پر اپنے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اس دن روزہ رکھا کرتا ہوں. حضور کے عمل سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہر پیر کو منایا کرتے. اور رہی بات صحابہ کرام کی، تو ولادت کا تذکرہ، ولادت کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہوا، یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی وجہ سے ہی تو معلوم ہوا. پھر کیسے معلوم ہوا آپ کی ولادت کے بارے میں؟ آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے تو نہیں کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب تو نہیں مل گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ آپ کو پتہ چل گیا. تو پتہ یہ چلا صحابہ کرام نے بیان کیا، تبھی تو ہمیں معلوم ہوا کہ ولادت کے وقت کیا کیا ہوا تھا. تو پہلے تو میں ولادت کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں تذکرہ ملتا ہے وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، اس لیے آپ کا ذکر اور آپ کے میلاد کو بیان کرنا، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا باعث سعادت ہے. مسند احمد میں البدایہ والنہایہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پیر کے دن ہوا تھا. عربی میں الفاظ ہے ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. طبرانی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اپنا اپنا میلاد کا تذکرہ فرمایا. امام حیثمی فرماتے ہیں اس کی اسناد حسن ہے. صحابہ کرام کی ایک جماعت نے اکٹھے ہو کر اللہ کا شکر اور اس کی حمد کی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی. اس کو بلغ الامانی، شرح الفتح الربانی اور تاریخ ابن کثیر میں ذکر کیا گیا. سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو ساری زمین روشن ہو گئی. اس کو الوفا خصائص کبریٰ میں ذکر کیا گیا.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو زمین چمک اٹھی، آفاق روشن ہو گئے۔ اس کو المستدرک، المجمع الزوائد، البدایہ والنہایہ، مواہب لدنیا میں ذکر کیا گیا۔ ایک مجلس میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں اپنی ذات کے متعلق کچھ بتائیے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں وہ خواب ہوں جو میری والدہ نے وضع حمل کے وقت دیکھا کہ ان سے نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اس حدیث کی روایت مشکات شریف، المستدرک، مواہب لدنیا ان کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ اس مجلس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ذکر میلاد کیا۔ حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے گھر تشریف لائے تو میرے لیے مشرق و مغرب کے مابین کا حصہ روشن ہو گیا اور میں نے شام کے کچھ محلات دیکھ لیے۔ اس کو زرقانی، الوفا، خصائص کبریٰ ان کتب میں ذکر کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا تذکرہ یہ صحابہ کرام نے ہمارے سامنے اس کو رکھا۔ کبھی تو ہمیں ولادت باسعادت کے بارے میں اتنی سب باتیں معلوم ہوئی، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، کتاب کو نازل فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ کسی چیز کو فرض قرار دے دیں تو وہ مسلمانوں کے لیے فرض ہو جائے، کسی چیز کو حلال قرار دے دیں تو وہ حلال ہو جائے، کسی کو حرام قرار دے دیں تو حرام ہو جائے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اس طرح ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن نازل ہوا اور اس کی شرح، اس کی تشریح، اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی۔ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کی، جیسے وضاحت کی، جیسا بیان کیا، اسی طرح مسلمانوں کو عمل کرنے کا حکم ملتا ہے۔ اب نماز کو ہی لے لیجئے، نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اقیموا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ پوری قرآن میں کوئی بتا دے کہ فجر کے 2 رکعت، ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت فرض نماز ہیں، کوئی قرآن میں نہیں بتا سکتا۔ اب رہی بات تو پھر یہ کیسے مان لیں کہ فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت فرض ہیں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ کو نماز پڑھنے کا حکم مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، کتنا پڑھنا ہے، کیسا پڑھنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا وہ فرض ہو گیا، اختیار ملا تبھی تو آپ نے یہ کہا، اللہ نے دیا ہے اختیار نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان مبارک کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب روزہ فرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
پھر اس کے اندر ایک جگہ اس کی وضاحت آتی ہے کچھ اس طرح، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہی کے ڈورے سے سفیدی کا ڈورا نظر آنے لگے۔ اس سے مراد اندھیرے سے اور روشنی نظر آنے لگے جب سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک اندھیرا ہو جائے۔ تو یہ جو وضاحت کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ روزہ یہ وقت سے یہ وقت تک رہنا ہے، روزے میں کھانا پینا خواہشات کو چھوڑ دینا، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں نہیں کر سکتے روزے کے اندر، اور اس طرح روزہ رکھنا چاہیے، یہ سب بتانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا، آپ کے اختیار میں دے دیا گیا۔ جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ویسا ہی کرنا ہے۔ اب رہی بات زکوٰۃ کی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر دیا، زکوٰۃ تم پر فرض ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ فرض ہے، کس پر فرض ہے، سونے پر کتنی فرض ہے، چاندی پر کتنی فرض ہے، جانوروں پر کتنی فرض ہے، مال پر کتنی فرض ہے، تجارت کے مال پر کتنی فرض ہے، کھیتی کے جو کھیتی ہوتی ہے اس کے اوپر کتنا فرض ہے، یہ سب وضاحت فرمائی نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ نے بہت زیادہ اختیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ آپ صاحب اختیار ہیں، مختار ہیں آپ۔ تو انہی چیزوں کو جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اختیار ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح احکام خداوندی بیان فرماتے ہیں، ایسے ہی آپ کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ بعض احکام کو اپنی طرف سے بندوں پر فرض اور لازم کر سکتے ہیں، اور احکام شرع میں تخصیص اور گنجائش بھی فرما سکتے ہیں، یعنی کسی کے لیے خاص بھی فرما دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کے حج کا احرام کھلوا کر عمرے کا احرام بندھوایا، لیکن قربانی لازم نہیں کی۔ حالانکہ عام آدمی کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر وہ اس طرح کرے گا تو قربانی لازمی ہے، لیکن یہ آپ کا اختیار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھلوایا اور عمرے کا احرام بندھوایا۔ احرام کھولنے پر دم لازم آتا ہے، قربانی دینا لازمی آتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوایا اور قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ارشاد فرمایا۔ تو پھر عام دنوں میں یہ اختیار نہیں ہے کسی کو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا۔ اس کی روایت بخاری شریف میں آئی ہے۔ حضرت خزینہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن مقرر فرمائی۔ اگر کوئی سائل زیادہ کا سوال کرتا تو آپ مسح کی مدت 5 دن فرما دیتے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی۔ مطلب یہ کہ موضوع پر مسح کرنے کے لیے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے کہ بہت زیادہ سردی ہو رہی ہو، سرد علاقہ ہو، یا ایسی جگہ ہو جہاں پر پانی وغیرہ نہیں ملتا کہ پیر دھو نہیں سکتے ہیں، یا سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ آدمی پیر کو نہیں دھو سکتا سردی کی وجہ سے، تو اس کے لیے اسلام میں اجازت ہے کہ وہ اگر مقیم ہے یعنی مسافر نہیں ہے وہ، تو 1 دن 1 رات تک وضو کر لینے کے بعد موزہ پہن لے۔ موزہ کیسا ہونا چاہیے؟ موزے کے بارے میں آتا ہے جو ٹخنے کے اوپر ہو اور وہ دبیز موٹی چیز کا بنا ہوا ہو جس سے پانی اندر سرایت نہ کر سکے، جیسے چمڑے کا ہو، جیسے ریگزین وغیرہ کا ہو، ایسا کوئی موزہ ہو وہ پہن لے تو 1 دن 1 رات تک۔ اب اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کر لینے کے بعد اس نے پہن لیا، پہننے کے بعد اس کا وضو ٹوٹا، چاہے وہ
ہوا اس سے خارج ہوئی ہو، چاہے وہ 1 نمبر 2 نمبر وغیرہ کے لیے گیا ہو، تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب انہیں وضو کرنا چاہتا ہے تو یہ چہرہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، اور پیر پر وہ نکال کر دھونا ضروری نہیں رہے گا، انگلیوں سے اوپری حصے پر پھیر لے، مسح کر لے، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، اس کو نکالے گا۔ اگر اس کو نکال دے گا تو پھر سے اس کو وضو کرنا لازمی ہوگا، وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، یا اس کا عذر ختم ہو جائے، وہ بیماری چلی جائے یا سردی ختم ہو جائے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر سے وضو کرنا۔ تو بتا رہے ہیں اگر کوئی سائل آ کر کہتا یا رسول اللہ 3 دن سے کچھ اور بڑھا دیجئے میرے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے تم 5 دن تک کر لو، بعض سے فرما دیتے اچھا تم 6 دن تک کر لو۔ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر بدل نہیں سکتا کوئی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، تبھی تو آپ فرماتے ٹھیک ہے تم 5 دن کر لو۔ اسی کو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ سائل سوال کرتا تو آپ مسح کی مدت 5 دن فرما دیتے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے 6-7 کا بچہ تیرے لیے قربانی کرنا جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یعنی 6-7 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ تم اس کی قربانی دے سکتے، یہ صرف آپ کے لیے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ قربانی کے لیے بتایا گیا کہ بکرے کی عمر کم از کم 1 سال کا ہونا ہے، لیکن سرکار نے ارشاد فرما دیا کسی کے لیے خاص کر کے تمہارے لیے ٹھیک ہے 6-7 مہینے کا ہے تو بھی تم کر لو، بس تمہارے لیے خاص ہے، یہ دوسرے نہیں کر سکتے۔ تو یہ اختیار ہو تب ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خزیمہ انصاری وہ صحابی ہیں جن کی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا۔ اس کی روایت بخاری شریف میں آئی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ایک آدمی کی گواہی ایک ہی قرار دی جاتی، ایک گواہ وہ مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں کہ آپ جس کے بھی بارے میں گواہی دیں تو 2 آدمیوں کی گواہی آپ کی شمار کی جائے۔ اللہ اکبر، یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کہیں اگر 2 گواہ کی ضرورت ہو، 2 گواہ چاہیے، تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہاں گواہی دے دیں تو وہ اکیلے کافی ہیں 2 گواہوں کے لیے۔ یہ اختیار، یہ خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، تو یہ عطا فرمانا آپ کا اختیار ہو تبھی آپ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، اور یہ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس کو انکار کیا جا سکے، بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر کو خارش کی وجہ سے ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت عنایت فرمائی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی۔ ریشم مرد آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے لیے جائز ہے، تو پھر حلال ہو گیا ان کے لیے گناہ نہیں۔ اختیار ہو تبھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی روایت بخاری شریف میں آئی ہے، بخاری شریف جلد 1 409 اس کی ذکر کیا گیا ہے۔
اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم مکہ کا درخت نہ کاٹا جائے، کسی گھاس کو نہ اکھاڑا جائے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے، اس کو حکم سے خارج فرما دیں، کیونکہ اسے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، خبروں میں ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اذخر گھاس کو کاٹ سکتے ہو۔ اس کی روایت مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں آئی۔ تو پتہ کیا چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرم شریف سے کوئی جھاڑ وغیرہ کوئی چیز نہیں کاٹی جا سکتی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، اذخر گھاس کو اس حکم سے نکال دیجئے، خارج کر دیجیے، یعنی اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجیے۔ پھر آپ ہی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں خوشبو کے لیے، اس کو قبروں میں ڈالا جاتا ہے خوشبو کی خاطر، یہ پیلی خوشبودار گھاس ہوتی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو کاٹنے کی اجازت آپ دے دیجیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، چلو کاٹ سکتے ہیں۔ جب حکم ہو، منع کر دیا گیا، کوئی چیز، کوئی جھاڑ، کوئی درخت نہیں کاٹا جا سکتا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہ ہوتا تو آپ فرماتے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تم نہیں کاٹ سکتے، اس طرح فرمانا پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، آپ جسے چاہیں حلال قرار دے دیں، جسے چاہیں حرام قرار دے دیں، اور جس کے لیے چاہیں حرام کو حلال، حلال کو حرام قرار دے دیں۔ یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولیت حاصل ہے، وہ بھی ایک حدیث سماعت فرما لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے سب سے اول ہیں۔ آپ کے علاوہ جس قدر اشیاء کو بھی بنایا گیا، انہیں آپ کی خلقت کے بعد ہی بنایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب لازم ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے۔ اس کی روایت ترمذی شریف میں آئی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہی نظریہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ بہت قبل نبی بنے تھے۔ جب آپ نے وضاحت فرمائی تو انہوں نے یقین کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے جب آپ کو نبوت ملی تھی تو آپ کا کوئی وجود بھی ضرور ہوگا، آپ موجود تھے، تبھی تو آپ نبی تھے، آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا، نبوت کب لازم آئی؟ تو آپ فرماتے ہیں ابھی آدم علیہ السلام جسد اور روح کے درمیان تھے، ابھی روح بھی ان کے جسم میں نہیں ڈالی گئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا، آپ موجود تھے، وجود تھا آپ کا، تبھی تو آپ نبی تھے، نبوت آپ کے اوپر لازم آ رہی ہے۔ یہ اولیت تھی اور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ اس کی روایت ترمذی شریف میں آئی ہے۔ اور ایک دو باتیں آپ کے ساتھ گزار کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا عقیدہ تھا وہ سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔
یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیا اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا مال وہ آپ کا ہی ہے یا رسول اللہ، میرا کب ہے؟ یعنی میری ذات اور میرے مال و منال کے مالک آپ ہی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اپنے مال کا مالک مختار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے تھے۔ ایک بار جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقے کی ترغیب دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کرنے کا حکم فرمایا، میرے پاس اس قدر مال تھا کہ میں آپ کی چاہت کے مطابق پیش کر سکتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکا تو ضرور بڑھوں گا۔ میں گیا اور آدھا مال لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، اتنا ہی مال ان کے لیے چھوڑ کر آیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو میں نے کہا، میں ابو بکر سے فضیلت میں نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا یہ مطلب تھا، میں گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، وہی ان کے مددگار اور وارث ہیں۔ اس کی روایت ترمذی شریف، ابو داؤد، مشکات شریف، دارمی، ان کتب احادیث میں ذکر کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عمر اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ آپ کا ہی ہے۔ اس کی روایت بخاری شریف میں آئی۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک اونٹ تھا جو بہت سست رفتار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی چھڑی ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دو۔ میں نے پیش کر دی تو آپ نے اسے مارا اور ڈانٹ پلائی، وہ قوم کے تمام اونٹوں سے تیز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، وہ تو پہلے ہی آپ کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم شریف دونوں میں آئی ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، جو کچھ ہے یا رسول اللہ ہمارا، اور ہم خود بھی آپ ہی ہمارے مالک ہیں، آپ ہی مختار ہیں ہر چیز کے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں اپنے مال کو اللہ اس کے رسول کی طرف صدقہ کرتے ہوئے اس سے الگ ہوتا ہوں، یعنی میں اپنے مال کا وارث اللہ اس کے رسول کو بناتا ہوں، وہ جہاں چاہیں صرف کر لیں۔ اس کی روایت بخاری شریف میں آئی ہے۔ ان تمام باتوں سے، صحابہ کرام کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مالک سمجھا کرتے۔ اور ایک آیت مبارکہ، جب آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نازل ہوئی تو صحابہ نے عز و انکساری کے ساتھ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور عرض کیے، ہمارے اموال اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اس کی روایت تفسیر ابن جریر میں اور در منصور میں آئی۔ حضرت عائشہ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے تمام انسانوں کے مالک اور عرب کو بدلہ دینے والے، یہ الفاظ ہیں صحابی رسول کے۔ اس کی روایت مسند احمد میں، طحاوی میں، مشکل الاثار، مسند ابو یعلا، تاریخ کبیر البخاری، سنن کبریٰ اور دیگر کتب میں ملتا ہے۔ یعنی اے تمام انسانوں کے مالک، عرب کو بدلہ دینے والے، یہ الفاظ ہیں ایک صحابی کے۔ اور ایک خاتون اور اس کی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئیں۔ لڑکی ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے لڑکی کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تو نے اس کی زکوٰۃ دی؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔
آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تجھے اس کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ اس نے فوراً دونوں کنگن اتار کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کیا یہ دونوں اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اس کی روایت ابو داؤد، نسائی، سنن کبریٰ، مسند احمد میں آئی۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا عقیدہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل جانتے، یہاں تک کہ اپنے مال، اپنی جان، اپنے سب کچھ کے مالک بھی، مختار بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے۔ یہی عقیدہ رہا ایمان والوں کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور محدثین مفسرین کا، تمام اولیاء امت کا اور تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ رکھ مرتدم کلمہ نصیب فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔